بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ نماز کے واجبات بتاؤں گا۔ پچھلی ویڈیو سے میں نے آپ کو نماز کی شرائط اور واجبات فرائض بتا دیے تھے۔ اب جو ہے وہ واجبات بتاؤں گا کہ نماز جو ہے وہ نماز کے واجب کیا ہوتے ہیں، اور اگر یہ ترک ہو جائے تو کیا ہوگا۔ تو یہ میں 3 4 ویڈیوز بناؤں گا جس میں پورا ساری چیزیں کور کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی جو ہے وہ ٹاپک پر۔ وہ ہے پہلا جو ہے کیا ہے، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا۔ اب یہ اللہ اکبر جو کہنا ہوتا ہے نا، تو یہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے، واجب ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اگر کسی نے سبحان اللہ کہہ کے شروع کر دی تو نماز شروع ہو جائے گی، لیکن کیا واجب ترک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ دوسرا یہ کیا ہے کہ الحمد پڑھنا، یعنی اس کی ساتوں آیتیں کہ ہر ایک آیت مستقل واجب ہے۔ ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے، یعنی کہ پوری جو ہے وہ الحمد شریف پڑھنا یہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر آپ نے ایک لفظ بھی چھوڑ دیا تو واجب ترک ہو جائے گا، اور پھر آخر میں آپ کو جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ جان بوجھ کر واجب ترک کیا نا، تو کیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے غلطی سے ترک کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو کس طرح کرتے ہیں کہ تشہد پڑھیں گے، پوری تشہد، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، سلام پھیریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 سجدے کریں گے، ایک سلام، ایک طرف، ایک کندھے کی طرف، سیدھے کندھے کی طرف سلام پھیریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے، اس کے بعد دوبارہ تشہد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ سورت ملانا، یعنی کہ کوئی بھی ایک چھوٹی سورت جیسے کہ یہ لکھی ہوئی ہے تو یہ سورت ملانا، یہاں پہ کوئی بھی 3 چھوٹی آیتیں، کوئی بھی 3 چھوٹی آیتیں نا، وہ آپ نے ملا لی اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ 25 سے 30 حرف ہونے چاہیے اس میں، اور بس یہ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی آیت، پوری پوری سورت پڑھ لیں آپ بھی، اور یہ سورہ کوثر، اور یا پھر چھوٹی آیتیں، 3 چھوٹی آیتیں ملا لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، 1 یا 2 آیتیں، 3 چھوٹی آیتیں چھوٹی کے برابر پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کہ چھوٹی آیتیں ہونی چاہیے، اگر اس سے کم پڑھا تو آپ نے ترک واجب کیا۔ اس کے بعد کیا ہے، نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے، یعنی کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا، 4 فرض، 2 فرض، 3 فرض مغرب کی، تو کیا ہوتا ہے، اس میں 2 رکعت شروع کی ہوتی ہے، اس میں جو ہے قرات واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 رکعت، پہلی 2 رکعتوں میں، اور نفل و وطر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ نفل پڑھ رہے ہو نا، اسی طرح وطر پڑھ رہے ہو، تو ہر رکعت میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانا یہ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے، واجب ہوگا۔ لیکن فرض کی جو ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ سورت ملانا اور الحمد پڑھنا یہ جو ہے واجب ہے۔ تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملانا واجب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ الحمد کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ اب ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ نے سورہ اخلاص پہلے پڑھ لی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے الحمد پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا، یعنی کہ 2 بار بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، ہر رکعت میں جو ہے وہ ایک ہی بار جو ہے وہ الحمد شریف پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی کہ آپ نے الحمد پڑھے اور سورت، اس کے درمیان آمین کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کچھ اور نہ کہیں نا۔ بسم اللہ تابع سورت ہے، یہ اجنبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آمین تابع الحمد ہے، یعنی کہ آمین آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ سورت کے تابع ہے نا، سورت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں لوگ، تو یہ صحیح ہے، مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اسی طرح قرات کے بعد متسلن رکوع کرنا، یعنی کہ جب بھی آپ قرات کر لینا، جب بھی قرات آپ کی ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے، آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کا ہونا، کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، یعنی کہ جب بھی آپ جب آپ ایک سجدہ کریں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے بیٹھنا ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرا سجدہ فوراً کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کھڑے ہو گئے اس کے بعد کر لیے، نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا سر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، تعدیل ارکان، یعنی کہ رکوع، سجود، قوما و جلسہ، ٹھیک ہے۔ رکوع ہم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں ہم، قوما کسے کہتے ہیں، قوما اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم جو ہے وہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو ہم اس کو قوما کہتے ہیں۔ وہ جلسہ یعنی کہ جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی کہنے کی مقدار کیا اس کو ٹھہرنا ضروری ہوگا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے رکوع میں گئے، یا سجدہ میں گئے، یا کوما میں گئے، یا جلسہ میں گئے، ٹھیک ہے۔ اس پر کیا ہوتا ہے کہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ آپ نے کہا ہے نا، تو اس ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی کہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ ٹھہرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ اور کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ واپس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوراً گئے اور
एक सेकंड में वेट नहीं किया और फिर फौरन चले गए दूसरे दूसरे रुकन में, तो फिर तर्क वाजिब हो जाएगा। ठीक है। अब जिस तरह आप जो है वो रुकू कर रहे हैं, आपने फौरन रुकू किया तो आपने फौरन खड़े हो गए, एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार भी आप जो है वो 2 सेकंड तक, 1-2 सेकंड तक नहीं ठहरे, तो क्या होगा, तर्क वाजिब हो जाएगा। इसी तरह कोमा, यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। अब ये आप रुकू करते हैं उसके बाद सीधा खड़े होते हैं ना, तो ये खड़ा होना जरूरी है, वाजिब है। उसके बाद जो है वो जलसा करें, यानी दो सजों के दरमियान सीधे बैठते हैं, तो फिर ये क्या है, ये भी वाजिब होगा कि हम जो दो सजों के दरमियान बैठे हैं। फिर इसके साथ साथ कायदा उला, अगरचे नफिल नमाज हो, यानी कि कायदा उला जो है ना, वो अगरचे नफिल नमाज हो, उसमें जो है वो ये वाजिब है ना, ये करना पड़ेगा हमें ना। कायदा उला शुरू वाला तो कायदा होता है, आखिर वाला कायदा वो तो फर्ज है। तो शुरू वाला जो कायदा होता है, जैसे 4 रकत पढ़े तो 2 रकत के बाद जो कायदा होता है अत्तहियात पढ़ते हैं, तो वो करना क्या है, वाजिब है। तो ये मैं इस वीडियो में बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में बाकी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको जो है वो बता दूंगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।